حدیث نمبر 367۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صہیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے سلام کیا تو آپ نے مجھے اشارے سے جواب دیا۔ راوی ابن عمر کہتے ہیں کہ میرا یہی خیال ہے کہ صہیب نے کہا آپ نے اپنی انگلی کے اشارے سے جواب دیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں صہیب کی حدیث حسن ہے۔ اس باب میں بلال، ابو ہریرہ، انس، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ حدیث نمبر 368۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جب وہ سلام کرتے اور آپ نماز میں ہوتے تو کیسے جواب دیتے تھے؟ تو بلال نے کہا آپ ہاتھ کے اشارے سے جواب دیتے تھے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اور صہیب کی حدیث حسن ہے۔ ہم اسے صرف لیث کی روایت ہی سے جانتے ہیں۔ انہوں نے بکیر سے روایت کی ہے اور یہ زید بن اسلم سے مروی ہے، اور وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے بلال سے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح جواب دیتے تھے جب لوگ مسجد بنی عمرو بن عوف میں آپ کو سلام کرتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا آپ اشارے سے جواب دیتے تھے۔ میرے نزدیک دونوں حدیثیں صحیح ہیں، اس لیے کہ صہیب رضی اللہ عنہ کا قصہ بلال رضی اللہ عنہ کے قصے کے علاوہ ہے۔ اگرچہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ان دونوں سے روایت کی ہے تو اس بات کا احتمال ہے کہ انہوں نے دونوں سے سنا ہو۔ حدیث نمبر 359۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں مردوں کے لیے سبحان اللہ کہہ کر امام کو اس کے سہو پر متمنا کرنا اور عورتوں کے لیے دستک دینا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح ہے۔ اس باب میں علی، سہل بن سعد، جابر، ابو سعید، ابن عمر رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت مانگتا اور آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تو آپ سبحان اللہ کہتے۔ اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ حدیث نمبر 370۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں جمائی آنا شیطان کی طرف سے ہے۔ جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اسے روکے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں ابو سعید خدری اور عدی بن ثابت کے دادا عبید بن عازب سے بھی احادیث آئی ہیں۔ اہل علم میں سے کچھ لوگوں نے نماز میں جمائی لینے کو مکروہ کہا ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ میں کھنکار سے لوٹا دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 371۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آدمی کی نماز کے بارے میں پوچھا جسے وہ بیٹھ کر پڑھ رہا ہو، تو آپ نے فرمایا جو کھڑے ہو کر نماز پڑھیں وہ بیٹھ کر پڑھنے والوں کے بالمقابل افضل ہیں، کیونکہ اسے کھڑے ہونے پر پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملے گا، اور جو لیٹ کر پڑھیں اسے بیٹھ کر پڑھنے والے سے آدھا ملے گا۔ امام ترمذی کہتے ہیں عمران بن حسین کی حدیث صحیح ہے۔ اس باب میں عبداللہ بن عمرو، انس، سائب اور ابن عمر رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ حدیث نمبر 373۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بیٹھ کر نفل نماز پڑھتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ جب وفات میں 1 سال رہ گیا تو آپ بیٹھ کر نفلی نماز پڑھنے لگے اور سورت پڑھتے تو اس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے کہ وہ لمبی سے لمبی ہو جاتی۔ امام ترمذی کہتے ہیں حفصہ رضی اللہ عنہا کی حدیث صحیح ہے۔ اس باب میں ام سلمہ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے بھی احادیث آئی ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ رات کو بیٹھ کر نماز پڑھتے اور جب 30 یا 40 آیتوں کے بقدر قرأت باقی رہ جاتی تو آپ کھڑے ہو جاتے اور قرأت کرتے، پھر رکوع میں جاتے، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کرتے، اور آپ سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے اور جب کھڑے ہو کر قرأت کرتے تو رکوع اور سجدے بھی کھڑے ہو کر کرتے، اور جب بیٹھ کر قرأت کرتے تو رکوع اور سجدے بھی بیٹھ کر ہی کرتے۔ احمد اور اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں کہ دونوں حدیثیں صحیح اور معمول با ہیں۔